السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کروں گا، کیا زمین مزارعت پر دی جا سکتی ہے کہ نہیں، کہ کاشتکاری کے لیے اس طرح دی جا سکتی ہے کہ آدھی یا کم یا زیادہ پیداوار پر بٹائی کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب المزارعات، یہ بلا تردد جائز ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قیس بن مسلم نے بیان کیا، ان سے ابو جعفر نے بیان کیا، مدینہ میں مہاجرین کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو تہائی یا چوتھائی حصے پر کاشتکاری نہ کرتا ہو، یعنی مزارعت جائز ہے، مدینہ کے تمام لوگ یہ کام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن مالک اور عبداللہ بن مسعود اور عمر بن عبدالعزیز، قاسم اور عروہ رحمہ اللہ اور حضرت ابو بکر کی اولاد، عمر کی اولاد، علی کی اولاد اور ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمہ اللہ سب بٹائی پر کاشت کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح عبد الرحمن بن اسود نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن جزید کے ساتھ کھیتی میں ساجی رہا کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کاشت کا معاملہ اس شرط پر طے کیا تھا کہ اگر بیج وہ خود حضرت عمر مہیا کریں تو پیداوار کا آدھا حصہ لیں، اور اگر تخم یعنی بیج ان لوگوں کا ہو جو کام کریں گے تو پیداوار کے اتنے حصے کے وہ مالک ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زمین کسی ایک شخص کی ہو اور اس پر خرچ دونوں مالک اور کاشتکار مل کر کریں، پھر جو پیداوار ہو اسے دونوں بانٹ لیں۔ زہری رحمۃ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ کپاس اگر آدھی لینے کی شرط پر چنی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم ابن سیرین عطا حکم زہری اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کپڑا بننے والوں کو دھاگا اگر تہائی چوتھائی یا اسی طرح کی شرط پر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر جانور ایک معین مدت کے لیے اس کی تہائی یا چوتھائی کمائی پر دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2328، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے وہاں کی زمین میں پھل کھیتی اور جو پیداوار ہو اس کے آدھے حصے پر معاملہ کیا تھا۔ آپ اس میں سے اپنی بیویوں کو 100 وسق دیتے، جن میں 80 وسق کھجور کے اور 20 وسق جو کے ہوتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں جب خیبر کی زمین تقسیم کی تو ازواج مطہرات کو آپ نے اس بات کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں بھی وہیں کا پانی اور قطع زمین دے دیا جائے، یا وہی پہلی صورت باقی رکھی جائے۔ چنانچہ بعض نے زمین لے لی اور بعض نے پیداوار سے وسق لینا پسند کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے زمین لے لی تھی۔ تو میرے بھائیو، اس طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، یہ حدیث عمدہ دلیل ہے اس کی جو مزارعت اور مخابرت کو جائز قرار دیتا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ کار کو قائم رکھا، اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی دستور رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے بعد میں ان یہودیوں کو خیبر سے جلا وطن کر دیا تھا۔ کھیتی کے علاوہ جملہ پھل دار اور درختوں میں بھی یہ معاملہ جائز قرار دیا گیا کہ کارکنان کے لیے مالک پھلوں کا کچھ حصہ مقرر کر دیں۔ جمہور کا یہی فتویٰ ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں، مولانا ابن نجیم حنفی بحر الرائق کے اندر لکھتے ہیں، جلد نمبر 8 صفحہ 159 کے اندر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مزارعہ فاسد ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ اس طرح یعنی کاشتکاری کے کچھ حصوں پر زمین دینی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، فاسد ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح احادیث سے، خلفاء راشدین کے عمل سے اور مدینہ والوں کے عمل سے مزارعت جائز ہے کہ زمین کو 8ویں حصے پہ، 6ٹھے حصے پہ، چوتھے یا تیسرے حصے پہ دینا، تاکہ لوگ کاشتکاری کریں، اس کی جو فائدہ ہو تو مالک کو کچھ حصہ دیں، باقی رکھیں۔ اس مزارعت کو جائز قرار دیا گیا ہے دین اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔